الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات، چھٹا تبصرہ ہے۔ پھر اختلاف کیا گیا اس کی تفسیر میں یا ایمان لانے میں، اور اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے کہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، تو البتہ پورا کیا جاتا ان کے درمیان معاملہ، یعنی عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے، پھر ایسے لوگوں پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو جواب آیا، اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، تو البتہ فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان، عذاب اتر آتا۔ اور بے شک وہ لوگ البتہ شک میں ہیں قرآن کے بارے میں، ایسا شک جو تردد میں ڈالنے والا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اور بے شک سارے کے سارے لمن ما تھا جی، اصل میں بے شک سارے کے سارے یہ البتہ پورا دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال کا بدلہ۔ اور اگر ایسے کریں کہ لمحہ کو شرطیہ بنا لیں، پھر مطلب یہ بنے گا کہ یہ جب حاضر ہوں گے تو انہیں ان کی جزا کا بدلہ ملے گا، یہ مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، لما حضروا، جب حاضر ہوں گے تو تیرا رب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یہ تب جب لما کو شرطیہ بنا کے معذوف کریں، لما کو شرطیہ بنائیں اور حضروا کو معذوف کریں۔ بے شک وہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے، خیر ہے یا شر ہے اسے پتہ ہے۔ ساتواں تبصرہ، تبصرہ کرنا ہوتا ہے نا جی، خبریں ہو رہی بعد میں تبصرہ ہے، کوئی بات ہوئی بعد میں تبصرہ ہے، کوئی مناظرہ ہوا تبصرہ ہے۔ بس ثابت قدم رہے میرے لاڈلے پیغمبر آپ، توحید پہ، تبلیغ پہ، تبشیر پہ، انذار پہ، جس طرح سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام سابق رہے، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ واو کے ذریعے عطف ہے نا، اور قائم رہے، فاستقم ولیستقم، آپ بھی قائم رہے اور چاہیے قائم رہے، استقامت رکھے جس نے بھی توبہ کی آپ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جس نے رجوع کیا آپ کے ساتھ۔ اور تم سارے سرکشی نہ کرنا، اللہ کی حدود سے نہ نکلنا امت، انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو طاعت ہے، گناہ ہے، دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا، اور نہ جھکو تم طرف ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، ادھر مائل نہیں ہونا، ورنہ چھو لے گی تمہیں آگ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوں گے جو تمہیں عذاب سے بچائے۔ پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی، کیونکہ تم ظلمت کی طرف جھک گئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یہ مضامین سابقہ پر مرتب امور خمسہ ہے نا جی۔ فاستقم امر اول ہے، ولا تطغوا امر دوم ہے، ولا ترکنوا امر سوم ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، امر سوم ہے۔ اگر کوئی کہو استاد جی یہ امر نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، تو بھائی نہیں بھی ایک
امر ہی ہوتا ہے نا، نہ کر تو مطلب ہے یہ کر وہ نہ کر، اس لیے اس کو امر کہا گیا ہے۔ اور نہ تم سرکشی کرو، انہ بما تعملون بصیر، ولا ترکنوا، یہ امر صوم ہے جی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یہ امر چہارم ہے، قائم کر میرے پیارے پیغمبر نماز کو دن کے 2 حصوں میں، کناروں میں، اور ایک حصہ رات سے۔ بے شک نیکیاں یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں برائیوں کو۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اب 8واں تبصرہ آگے آنے لگا، لیکن پہلے ایک بات سنیں۔ میں نے کئی دفعہ جنازے کے موقع پہ، ویسے بھی جمعے میں، درس میں، باہر تقریروں میں، درسوں میں کہا ہے اور کہتا رہوں گا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، یہ تو مسلم بات ہے، نیکیاں، لیکن نیکیوں کی وجہ سے فرائض ساقط نہیں ہوتے۔ عمرہ اور حج کرو، نمازیں جو ہے وہ ذمے ہیں، زکوٰۃ بھی ذمے ہے، حقوق العباد تو پہلی ذمے ہے۔ اس لیے ان الحسنات یذہبن السیئات آیا ہے، یسقطن نہیں آیا کہ وہ جتنی پہلے فرائض ہیں ان کو ساقط کر دیتی ہیں۔ یہ لوگوں میں بیان کرنا، حج کیا نا، جو پہلی نمازیں ہیں وہ اسی طرح ذمے ہیں، ہاکذا زکوٰۃ رہتی ہے وہ بھی دینی ہے، عمرہ کیا نا، یہ فرائض اپنے ذمے ہیں۔ نیکیاں گناہوں کو تو مٹاتی ہیں لیکن فرائض ساقط نہیں ہوتے۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ 8واں تبصرہ سنیں جی، وَاصْبِرْ، امر پنجم، صبر کرتے رہیے میرے لاڈلے پیغمبر، امر برائے استمرار۔ پس بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر محسنین کا، جو محسنین ہیں، موحدین ہیں، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فلولا، بمعنی حلا، بس کیوں نہیں تھی جماعتوں میں سے تم سے پہلے، اولو بقیت، باقی رہنے والے، کوئی رہے ہیں جو روکتے فساد سے زمین سے، مگر تھوڑے سے ان سے جن کو ہم نے نجات دی وہ فساد سے روکتے تھے، باقی اکثر نہیں روکتے تھے۔ فساد سے نہ روکنا، فساد کی مخالفت نہ کرنا، ظلم کی مخالفت نہ کرنا، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور تابعداری کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، جس میں وہ خوشحال کی گئے تھے، دنیا کے پیچھے لگ گئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور تھے وہ مجرم۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، پرانا کپڑا پہننا، 22 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اور خلیفہ وقت جو ہے ایسا لباس پہنے ہوئی ہے، اور فرما امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ مجھے پسند ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تخویف دنیاوی، نہیں ہے تیرا رب تاکہ ہلاک کرے بستی والوں کو، القریٰ حذف ہے، اہل القریٰ، بسبب ظلم اور شرک کے، حالانکہ اہل نیک کو اللہ کبھی ایسے نہیں کرتا ہے۔ نامہ تبصرہ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا تیرا رب البتہ سب لوگوں کو ایک جماعت بنا دیتا، سب مسلمان ہوتے، لیکن اس نے اختیار دیا ہے، کوئی سیدھے راستے پہ چلتا ہے، کوئی الٹے پہ چلتا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفُونَ، یہ اصل میں عبارت ہے، لیکن اللہ نے آزمانا ہے تمہیں، ہمیشہ رہے لوگ اختلاف کرتے، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے، مگر جس پہ تیرے رب نے رحم کر دیا وہ اختلاف سے بچ گیا، توحید پرست بن گیا۔ اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کوئی اختلاف کرے تو جہنم میں، کوئی توحید کے ساتھ وفا کرے تو رحمت ملے گی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، مکمل ہو گئے تیرے رب کے کلمات، اور وہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور بے ضرور میں بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے، یعنی جو سب
جہنمی ہوں گے، اور جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد یہ صورت مکمل کر کے سورہ یوسف شروع کرنی ہے۔ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمام سابقہ قصوں کے متعلق ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہر ایک کہ ہم آپ پہ قصے بیان کر رہے ہیں رسولوں کی خبروں سے، وہ یہ نقصو کا مفعول ہے، وہ کہ ہم ثابت رکھیں گے اس کے ساتھ آپ کے دل کو۔ سن لو واقعات کس سے؟ تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے۔ اور آیا ہے آپ کے لیے ان قصوں میں، آیا ہے آپ کے لیے ان میں جو ہم خبریں دے رہے ہیں، حق اور نصیحت مومنین کے لیے۔ حاضر و ناظر اور علم غیب کی نفی ہے۔ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ ما مفعول ہے۔ دوسرے نمبر پہ یاد رکھنا کہ علم غیب کے جتنے دلائل ہیں نا، کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے، وہی حاضر و ناظر کے بھی دلائل ہوتے ہیں۔ حاضر و ناظر اللہ ہی ہے، اس پہ جو دلائل ہیں وہی دلائل ہوتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے۔ وَقُلْ زجر ما تخویف دنیاوی، ارشاد فرما دو پیغمبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے، عمل کرو تم اپنی اپنی جگہ پہ، اپنی حالت اپنے دین پہ کرو۔ لکم دینکم ولی دین، اس پہ مفسرین کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا جو باطل ہے نا اسے بھی دین کہا جاتا ہے۔ اصل تو دین ہے عقائد حقہ، اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ، لیکن جو باطل ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، ان کو بھی دین کہا جاتا ہے کہ ان کا دین، سمجھ آئی؟ اصل تو دین حق یہ ہے نا، صراط مستقیم، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایک گوشت حلال ہے ایک حرام ہے، حرام کو بھی لوگ گوشت کہتے ہیں نا، تو اب یہ نہیں کہ گوشت کہنے کی وجہ سے حلال ہو گیا، میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک بات سچا کرتا ہے ایک جھوٹا، تو دونوں باتیں ہیں، ایک سچی ہے ایک جھوٹی ہے۔ جو بات ہوگی وہ سچی تو نہیں ہوگی، جو بات ہوگی وہ جھوٹی تو نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا اپنے اپنے دین پہ عمل کرو، ہم بھی اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ وانتظروا، انتظار کرو ہمارے بارے مصائب کی۔ کل میں نے یہ جمعے میں جو بات کی تھی شاید نہ سمجھی ہو یا دھیان نہ کیا ہو، قرآن مجید میں 75 دفعہ مصائب کا ذکر آیا ہے۔ مصیبت یا مصیبت سے مشتق لفظ 75 دفعہ آیا ہے، اور 75 ہی دفعہ شکر کا ذکر آیا ہے۔ یہ ایک حکمت ہے کہ مصائب آئیں گی تو شکر ادا کرنا، ناشکری مایوسی نہ کرنا۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ذرا لکھ لینا۔ تو یہاں انتظار کرو ہمارے بارے مصائب کا، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں کسی دن اسی قرآن کے تناظر میں یہ باتیں اور عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ، یہ موضوع کتنی دفعہ اور یہ کتنی دفعہ، تو آخر کوئی حکمت ہے نا، اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے کبھی۔ ایسی باتیں ذہن میں رکھا کرو۔ اعادہ دعوی ثانیہ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام امور، اور کسی کی طرف نہیں۔ وہی ہے فیصلہ کرنے والا قیامت کے دن۔ فَاعْبُدْهُ، اعادہ دعوی اولا، بس اس کی عبادت کرتے رہیے میرے پیغمبر۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، دعوی ثالثہ، اور اسی پہ بھروسہ کرے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اعادہ دعوی رابعہ، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر ہونے والا اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔
اعمال کا بدلہ دے گا، خیر تو خیر، شر تو شر۔ یہ جو امور اربع ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام قصہ آنے والی صورت میں بیان ہوگا۔ اگر کوئی ایک غائب جانتا ہوتا اللہ کے سوا، کوئی نہیں جانتا۔ اگر معاملہ کسی کے ہاتھ میں ہوتا، کوئی عالم الغیب اللہ کے سوا ہوتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہوتا، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی فراق میں طویل مدت تک نہ روتے جی، اور نہ کہتے واللہ المستعان علی ما تصفون۔ عبادت اللہ کی، بھروسہ اللہ پہ کیا، تو جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ وہ یہ کام کرے، بھروسہ اللہ ہی پہ کرے۔ بولو بھروسہ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ چار چیزیں ہیں نا، یہی ہے نا چار چیزیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ یعقوب علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، جس میں یا ایھا الناس ہو نا، وہ مکی ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا تو مدنی، سوائے سورہ بقرہ کے، وہ پہلے بتایا ہوا۔ جس صورت میں کلا لفظ آئے وہ بھی مکی ہوتی ہے، جس میں سجدے کا ذکر آئے وہ بھی سجدہ تلاوت، وہ بھی، اور جس میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آئے وہ کون سی صورت ہوتی؟ مدنی صورت۔ یہ مکی صورت ہے، ترتیب میں 12 نمبر پہ ہے، نزول میں 53 نمبر ہے، 53 نمبر۔ سورہ ہود علیہ السلام، سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی۔ میں ایک دلچسپ ربط بیان کیا کرتا ہوں کہ سورہ ہود منصرف، ہود لفظ کیا ہے؟ منصرف، اور یوسف کیا ہے؟ غیر۔ یہ منصرف اور غیر منصرف دونوں اکٹھے ہیں۔ اب میرا ربط سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں ذرا بتانے لگا ہوں، خیال کرنا۔ سابقہ سورت کے آخر میں ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تیرا رب بے خبر ہونے والا نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اس پہ اگر آسان، دلچسپ اور طویل تفصیلی قصہ سننا ہے تو آؤ، نحن نقص علیک احسن القصص۔ یہ فقیر کے نزدیک ربط ہے۔ اب ذرا کھولو تحفۃ الحبیب، کیونکہ اہم صورت ہے، چند چیزیں بیان کر دوں، کل پھر انشاءاللہ آگے شروع کریں گے۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا ربط سن لیں، اور کل یاد کر کے بھی لائیں انشاءاللہ۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ سابقہ صورت میں یہ ہے، اور اس صورت میں ہے اگر یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، حضرت یوسف کے فراق میں نہ روتے، اور اگر امور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتے تو حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہی نہ ہوتے۔ اب سمجھایا مطلب؟ یرجع الامر، سارے امور اللہ کے اختیار میں۔ ربط اسمی، سورہ ہود میں مسئلہ ذکر کیا گیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔
یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جب دو قیدیوں نے تعبیر پوچھی تھی، پہلے مسئلہ توحید بیان کیا تھا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ اسمی ربط ہے۔ اور معنوی ربط کیا ہے؟ سورہ ہود کا مقصودی دعویٰ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ سورہ ہود میں اس کے دلائل دیے گئے تھے، عالم الغیب بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، کارساز کام کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ جی اس صورت میں اس دلیل کی دونوں جزء کہ علم غیب خاص ہے، خدا بندی ہے، کارساز اللہ ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، آسان ہے۔ یہ نظم الدرر جواہر القرآن میں بات لکھی ہوئی ہے۔ نظم الدرر قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے قاضی لقاء المحسن حفظہ اللہ میرے شاگرد بھی ہیں، سراجی میرے پاس پڑھی انہوں نے، پھر سراجی کی شرح بھی لکھی ہے، بہت لائق ہے۔ تو انہوں نے ایک لکھی ہے چھوٹی سی کتاب نظم الدرر، ہے چھوٹی لیکن فائدہ اور مواد کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ اور جواہر قرآن تو ہر اشاعت التوحید کا بچہ بھی جانتا ہے۔ خلاصہ اس صورت کے 4 دعوے ہیں، بس اس پہ خیال کرنا۔ خدا تعالیٰ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، دوسرا دعویٰ۔ خدا تعالیٰ کے سوا کار ساز کوئی نہیں، تیسرا دعویٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، چوتھا دعویٰ۔ انبیاء کرام علیہ السلام پہ تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، مدد ہم نے کی، آپ پہ بھی تکلیفیں آئیں گی، آ رہی ہیں، مدد ہم کریں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس صورت میں 15 احوال ہوں گے، 15 احوال، اور ان ہر حال میں ایک سبق ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلو۔ تیسرا دعویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پہلے میں نے بتایا کہ تیسرا دعویٰ۔ پھر چوتھا دعویٰ، خلاصہ نیلوی شاہ صاحب کے نزدیک، معاندین سے کہہ دو، ضدیوں سے، ہما کن، ہر کام اسی کے اختیار میں ہے، ہما دان، ہر چیز کا غیب جاننے والا وہی ہے۔ نہ یوسف علیہ السلام تھے، نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، نہ کوئی دوسرا نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ جن، نہ انسان، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ ہما کن کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ کرنے والا، ہما دان کا معنی ہوتا ہے سب کچھ جاننے والا۔ اور میرا ربط تو میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، یہ پہلا پھر پڑھ لینا۔ شرح جامی میں صفحہ نمبر 46 میں ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہیں، مگر 6 ہیں جو منصرف ہیں۔ تو ہود منصرف ہے اور یوسف کیا ہے علیہ السلام غیر منصرف ہے۔ کل یہ زبانی یاد ہو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا راشدین واجعلنا مہدیین۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا
إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.